मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। सरबरा का मतलब क्या होता है? एक दफा दलील से बात समझाएगा, समझ में आ गई ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप घर में चंगेज खान बन के रहें, हर वक्त ऑर्डर 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 चलाते रहें और घर वालों को जीने का हक ही ना दें। ये तो गलत है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के खिलाफ है। आपने फरमाया यग़लिबनल करीम, इज्जतदार आदमी पर औरत गालिब आती है, वला यग़लिबु अलैहिन्न इल्लल लईम, और जिसका 100% घर पे कंट्रोल है ना, इसका मतलब हदीस से पता चलता है वो लईम है। इसका उर्दू में सही तर्जमा हुआ कमीना आदमी है। वो कमज़ोर को जो है ना ऐसे दबा दिया उसने। जो लोग कहते हैं ना हमारे घर में 100% हमारी मर्जी, एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर घर में नहीं हिलता, और ऐसा मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है बीवी बच्चों को, तो इससे साफ पता चलता है भाई फिरौन जब हलाक हुआ था ना, उसकी नस्ल में 2-4 बच्चे रह गए थे। तो ये वही है, या तो चंगेज़ खान की औलाद में है या हलाकू खान की औलाद में। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% घर में आपकी चले। कुछ आपकी चलती है, कुछ घर वालों की चलती है, कुछ में आदमी बर्दाश्त करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है भाई कि अगर पूरा अपना तसल्लुत कायम करोगे तो सही हदीस का मफहूम यह है कि घर में तलाक के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ अपनी चला दी, कुछ घर वालों की चला दी, ऐसे मिलजुल के हंसी खुशी जिंदगी गुजरती है। हम अपनी ख्वाहिशात पे चलते हैं। जहाँ शरीयत हमारी ख्वाहिशात के अगेंस्ट जा रही है तो फिर हम रसूमात और अपनी ख्वाहिशात पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो शादी ब्याह में भी 2 मौके ऐसे हैं जिससे इंसान के दीन का पता चलता है। 2 मौके, एक खुशी में, एक गम में। तो खुशी का सबसे बेहतरीन मौका शादी समझा जाता है, और गम का सबसे बुरा मौका मैयत समझी जाती है। दोनों में इंसान का पता चल जाता है कि कितने पानी में, और दोनों में ये भी पता चल जाता है कि ये जोरू का गुलाम है या घर में इसकी हुकूमत है। माजरत के साथ ख़वातीन गुस्सा होना शुरू हो जाएंगी। अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा है बेगम के हाथों यहाँ पर मजबूर। बेगम कह रही होती है बारात नहीं की तो ये हो जाएगा, बेगम कह रही होती है हमने तो ये भी करना है, यूं भी करना है, फलाना भी करना है। मेरे बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया तो घर वालों ने कहा कि हमने हॉल में जो है तकरीब करनी है। मैंने कहा नहीं, बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया, हमने उसकी हौसला अफजाई करनी है, लेकिन घर के अंदर ही। जितने मेहमान आ गए, नहीं तो पतली गली से निकलो। हालांकि हॉल में भी जायज़ है। तो घर वालों ने कहा नहीं, हॉल में। मैंने कहा एक बच्चे का हॉल में किया तो मेरे आगे 15 माशाअल्लाह और हैं, तो मैं तो हॉल ही में करता रहूंगा। फिर मैं तो बढ़ गया। किसी बच्चे के हिफ्ज़ पे फिर मुझे खुशी होगी? बोलो क्या ख्याल है भाई? तो बड़े आपस में मुज़ाकरात हुए। नहीं जी, मैंने कहा नहीं, दैट्स ऑल, ये नहीं हो सकता। अब घर वालों के पास तो दलाइल बहुत होते हैं ना, इसमें क्या नाजायज़ किया है भाई। एक देखो, जब आप सरबरा हो ना घर के, तो अब अगर आप दलाइल में उलझना शुरू कर दिया ना आपने, तो फिर सरबरा नहीं हो आप। मिसाल के तौर पर आपको पुलिस वाले ने रोका, लाइसेंस दिखाओ, आपने कहा लाइसेंस तो नहीं है, उसने कहा चालान काटो, आपने कहा क्यों? पुलिस वाला अब आपको समझा रहे, देखिए एक्चुअली होता ही है कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो सिस्टम ये कहता है कि जिसको गाड़ी चलाना आती है ना उसको गवर्नमेंट परमिशन देगी। आपने कहा वो तो रिश्वतें लेके भी लोग लाइसेंस नहीं बना रहे। पुलिस वाले कहा हाँ, रिश्वतें लेके तो बना रहे हैं, लेकिन देखो बगैर रिश्वत के भी तो बनाते हैं ना। तो इस तरह आपका अगर मुज़ाकरात शुरू हो गए तो पुलिस वाला वर्दी उतार के आपको पहना देगा। डंडे का मतलब, सरबरा का मतलब क्या होता है? एक दफा दलील से बात समझाएगा, समझ में आ गई ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप घर में चंगेज खान बन के रहें, हर वक्त ऑर्डर 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 चलाते रहें और घर वालों को जीने का हक ही ना दें। ये तो गलत है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के खिलाफ है। आपने फरमाया यग़लिबनल करीम, इज्जतदार आदमी पर औरत गालिब आती है, वला यग़लिबु अलैहिन्न इल्लल लईम, और जिसका 100% घर पे कंट्रोल है ना, इसका मतलब हदीस से पता चलता है वो लईम है। इसका उर्दू में सही तर्जमा हुआ कमीना आदमी है। वो कमज़ोर को जो है ना ऐसे दबा दिया उसने। जो लोग कहते हैं ना हमारे घर में 100% हमारी मर्जी, एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर घर में नहीं हिलता, और ऐसा मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है बीवी बच्चों को, तो इससे साफ पता चलता है भाई फिरौन जब हलाक हुआ था ना, उसकी नस्ल में 2-4 बच्चे रह गए थे। तो ये वही है, या तो चंगेज़ खान की औलाद में है या हलाकू खान की औलाद में। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% घर में आपकी चले। कुछ आपकी चलती है, कुछ घर वालों की चलती है, कुछ में आदमी बर्दाश्त करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है भाई कि अगर पूरा अपना तसल्लुत कायम करोगे तो सही हदीस का मफहूम यह है कि घर में तलाक के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। थोड़ा सा
کچھ اپنی چلا دی, کچھ گھر والوں کی چلا دی, ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا, آپ جب مقتدا اور رہبر ہو, آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے, لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا, میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے, اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا, اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. ہے تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ. ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی, ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی. داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے, سیکولر لوگوں نے. توکل بھی چھین لیا, اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا. کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو, اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں, ان کے بڈھوں کو, جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے, اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل. ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع. ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے, اعتدال میں نہیں رہتا, ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا, میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا, تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں, بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا, میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی, طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو, تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے. اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی ہے آیت, مکی آیت ہے اور وہیں نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا, کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلباز ہے, یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے, ہائے ہائے, جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے. جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے. جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے, اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں. یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل اچھل کے ہا ہو کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا. پیسہ آ گیا نا, اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے, ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے, ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے بہن کہ سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں, بھوکے ہیں. جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے, اترانے لگتا ہے. دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے, دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ.
تکبر میں اپنی قابلیت میں ہوں, میری قابلیت, انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے, ایکچولی یہ اسٹرگل ہے, محنت ہے, آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گا, یہ میری محنت ہے. شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے, اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے, ابے تو تیرے پاس ہے کیا 2 ٹکے کے آدمی. مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معیقلی پڑھ رہے تھے نا, یہاں تک تو نارمل ہے, یہ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے. آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین, یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے. اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے, اللہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, اور نہ غم میں غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون, عام نمازی نہیں, اپنے نمازوں کی حفاظت. نماز ایک سائن ہے, نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے, جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا, گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں, وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ, کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا, کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم, گورا اس نعمت سے محروم, جاپان والے اس نعمت سے محروم, آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم, نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم, ایتھیس ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے, آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے, اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا, وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت, پھر وہ مقام, تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے, کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے, جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے. تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے, جادو, ان ھذا الا سحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو ہے, اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے, میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا پڑھ کے سنانا, تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹم دو ایکم 2 2 4 کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتہم یحافظون دائمون, الذین هم علی صلاتہم دائمون. عام مصلی نہیں, ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے, صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے, کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا, یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے, چاہے 1 کریں چاہے 4 کریں,
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں, کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی, الا المصلین پڑھی, کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات ہوئی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں, تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. جو نکاح کرے گا, بھلے ایک کرے چار کرے, اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا, اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی, تیسری کر لی, رکی نہیں رہا کمبخت, بریکیں فیل ہو گئی ہیں. بھائی اللہ میاں جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی, جاؤ ایسی کی تیسی. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں, ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے, نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے, دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا, اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے وہ. آج مصیبت میں ذرا ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ, ذرا ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا, چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لی ہے. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے. لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو. کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو, حلال ہے, طیب ہے, پاکیزہ ہے. ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی, بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے اس میں کیا ہے؟ کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے؟ مشتبہ دلائل ہیں. حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے, ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا, ابھی حلال نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہے, اصل میں بہت کچھ کام ہے. نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت تو دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں. ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا. دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تو بچ گیا. کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے, کیونکہ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں؟ امیر بن جاؤں. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بنو, بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو, ٹماٹر خریدو بیچو, جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گی. ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے, کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے, کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتی لیکن مجھے ہے. تو گوشت ہے ہر دور میں انسان کھا رہا ہے, پراپرٹی ہے ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے کل دوبارہ, کیونکہ رہنا تو ہے نا, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا, پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں, انسانوں والے بزنس, یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا, 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز, وہ آگے 5 کو پہنائے گا, اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. بلاک چین کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے؟ اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی. وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے, یہ جائز طریقہ ہے اور یہ
नाजायज तरीका है। तभी तो इंश्योरेंस हराम है कि आपके अब्बा मर गए तो आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं मरे तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है। अबे ये पैसा कमाने का कौन सा तरीका है? ये तो जुआ है। समझते नहीं हो बात को। तो तभी इंश्योरेंस कंपनियां अगर ये ताउन कर रही होती ना, तो कभी भी आपके टीबी के मरीज की बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस ना होती उसकी। वो पहले चेक करते हैं बंदे के मरने के चांसेस कितने हैं। अगर मरने वाला है बिल्कुल भी उसके साथ ताउन, उनको पता है ये भी पॉलिसी लेके फौरन अगले दिन मरेगा, ठीक ठाक पैसा इसको देना पड़ेगा। वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर हो, उसके डोले शोले बने हुए हो, फिट फाट हो बिल्कुल, उसको कहते हैं ये है, ये आए। जिसके भी फिलहाल वो उसमें 100-50 इस तरह के आ गए, तो उन्होंने कहा अगर एक मर भी गया ना तो 99 का प्रॉफिट तो हमें मिल जाएगा। अब चूंकि अल्लाह का कानून है, वो अल्लाह तो पाबंदियां लगाते हैं, इंसान तो कहता है जाने दो भाई। और ये इंश्योरेंस कंपनियां जो आपको कहती हैं ना कि हम आपको इतना प्रॉफिट देते हैं, देखें आपकी सिक्योर हो जाते हैं, भाई आप सिक्योर नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप यूरोप में आधी तनख्वाहें टैक्स में जाती हैं और इलाज आपका फ्री में होता है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो उन्होंने कहा हमारा सब कुछ फ्री है। मैं तो खुशी से बेहोश होते होते रह गया। इतने अच्छे अस्पताल, ये भी फ्री, इलाज भी फ्री, फलाना भी फ्री, ढिमकाना भी फ्री। तो मैंने पूछा सर आपकी तनख्वाह? कहते हैं 10 लाख तनख्वाह है, या शायद 1 करोड़, पाकिस्तानी हिसाब से 1 करोड़ थी, बड़े अच्छे। तो मैंने कहा आपका टैक्स? कहते हैं 43 लाख मेरा टैक्स में जाता है। मैंने कहा एक दफ़ा जो आप टैक्स दे देते हो ना, हमारे पाकिस्तान में पूरी ज़िंदगी की स्कूल की फीसें आपकी अदा हो गई, तो फ्री कहाँ से है? हाँ, ऑर्गेनाइज हुकूमतें हैं, एक मैनेजमेंट है, तो वो टैक्स देके उन पे लग जाता है, वो भी पूरा नहीं, फिर भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो फ्री तो हम लोग हैं भाई। सही बता दूं आपको, 50 रुपए टैक्स नहीं दे रहे। खैर, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्या अर्ज़ कर रहा था, बार बार मैं दाएं बाएं हो रहा हूँ भाई, ये बड़ा मुश्किल है यार, मुझे कंट्रोल करना ना, मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अल्लाह कहते हैं मैं जिनकी ज़िंदगियों में इन होता हूँ, जो इतदाल वाली ज़िंदगी होती है, ना खुशियों में इतराना शुरू करते हैं, औकात से बाहर आ गए। जैसे गरीब के पास नया नया पैसा आए तो कहते हैं ना ये औकात से, कहते हैं ना, लगता है ये दौलत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे से बाहर हो जाता है। तो अल्लाह कहते हैं कि इसी तरह वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में अल्लाह इन है, तो ये कैसे पता चलेगा? फरमाया लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो अपनी अमानतों और मुआहदों की पाबंदी करते हैं। मुसलमान कभी भी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करता। अगर वो किसी का किराएदार है तो मालिक मकान को बेल दबा के खड़ा नहीं होना पड़ता। वो उसका किराया जो उसकी अमानत है उसके अकाउंट में पहली तारीख को या बहुत ज़्यादा 5वीं तारीख को बग़ैर कहे डाल देता है। अगर वो डाल रहा है तो इसका मतलब उसकी ज़िंदगी में अल्लाह है। अगर वो नहीं डाल रहा और टरखा रहा है तो इसका मतलब उसकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं है। तो आप भी कोई टेंशन आने दो, फिर देखो कैसा पागल होगा ये। इसी तरह मेरे भाई, जब किराएदार मकान, अपने सारे किस्से लेके मैं आपको सुना रहा होता हूँ, अगर कोई किराएदार मकान खाली कर दे तो मालिक मकान उसका एडवांस 6-6 महीने साल रोक के नहीं रखता, बग़ैर कहे उसको टाइम पे वापस कर देता है। अगर वापस कर रहा है इसका मतलब ये मालिक मकान इंसान का बच्चा है। और अगर किराएदार फ़ोन कर करके उसको याद दिला रहा है, अगर वो मालिक मकान मेरे भाई बार बार, आप किराएदार उसको याद दिलाए भाई अल्लाह के बंदे मेरा एडवांस तो दे दे, और वो कहे कल दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा, इसका मतलब ये मालिक मकान इंसान का बच्चा नहीं है, इसकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं है, इसको कोई खुशी या गम आने दो, फिर देखो इसका होता क्या है। पैसों में मेरे भाई आजकल नमाजी भाई भी हमारे माशाल्लाह बड़े मामलात ख़राब चल रहे हैं। तो वो जो मैं बता रहा था ना 1.5-5-6 करोड़ का नुकसान करके आया, खुदकुशी बेचारा करने वाला था, तो मैंने उसको समझाया मत कर। कह रहे मैं क्या करूं, मैं शादीशुदा हूं, अब मैंने क्रिप्टो करेंसी में बढ़ गया, मैं पैसा बर्बाद हो गया मेरा। तो मैंने कहा मेरे भाई आपने गुनाह किया, गुनाह का हल क्या है? 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तोबा करो, तो अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगो। रोना नहीं आता, रोने जैसी सूरत बना लो। कितना आसान कर दिया अल्लाह ने, क्योंकि रोना अपने इख्तियार में नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके इख्तियार में है, जब चाहे बटन दबाएं रोना शुरू कर देंगे। टीवी पे आते हैं ना, शब बारात पे दिन रो रहे हैं, उसके बाद हंस रहे हैं, वो पता नहीं वो उनको अल्लाह ने क्या सलाहियतें दी हैं। तो वो एक्टर लोग होते हैं, मजहबी एक्टर भी बहुत हैं दुनिया में, सियासी एक्टर भी बहुत हैं। बाज़ दफ़ा जिसने मारा होता है वही रो रहा होता है सबसे ज़्यादा जनाजे में। हकीकत
یہاں ایکٹنگ بہت ہے, لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہاں وہ جو تھا نا, وہ میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں, اور بھی بہت سوں کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں, تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی, خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے, شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو, توبہ کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے, مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے, کرپٹو کرنسی یہ ایک رسک کی چیز ہے, ہوائی چیز ہے, ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا, بیوی بچے کہاں سے, تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, کسی محلے سے آیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے, میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی, مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی. کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی. دیکھو کوئی چرسی ہیروئن چی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے, ادھر سے تانا, بیوی کا تانا, بچوں کا تانا, تو چند دن صبر کر لو, کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی, بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بے عزتی فیل ہونا, بے عزتی ہوگی, فیل نہیں ہوگی. صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا, صحیح بات, ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی. میں نے کہا چند دن کی بات ہے, عادت ہو جائے گی. ہر وقت آنے. میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں, کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا. یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں. تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی. تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم, آٹو پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی الا المصلین, ہاں, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. 2 نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے. آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے. جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے گا. تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا. یہاں کی پروڈکٹ, جب کوئی بندہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نقصان دہ چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوٹل میں, تو یہ خیانت ماشاءاللہ طبیعت سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو الا المصلین, یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا الا المصلین تو کیسا پیارا کلام ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت ہمارا پورا ہو گیا. کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا ہے تو مسلمان کا خوشیوں میں پتہ چلتا ہے اور غم میں.